سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ان کا ملوٹ ایک جگہ ہے، وہاں 6 ایکڑ ان کے پاس زمین ہے، ان کے اپنے ڈکلیئرڈ ایسٹ کے مطابق۔ ڈی ایچ اے فیز 4 میں ایک گھر ہے، ہاؤس نمبر 159F۔ اسی طرح سے موزہ بھگتیاں میں 2 کنال 18 مرلے جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور ہے، اس میں 3 پلاٹس ہیں۔ 2 کنال کا پلاٹ پارلیمنٹرین انکلیو اسلام آباد میں ہے۔ ایاز بلڈر کی پروجیکٹ کے اندر ان کے 2 کنال کا پلاٹ ہے۔ سینٹ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 8 گاڑیاں ہیں، جس کے اندر لینڈ کروزر ہیں، کرولا ہے، مرسیڈیز بینز لینڈ کروزر۔ یہ ان کی پاکستان کے اندر کی پراپرٹیز ہیں، جو یہ 4 شیٹ ہے ان کے اوپر، جس کا ایک جواب نہیں دے رہے اور مفرور ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک پوری تفصیل ہے کمپنیز کی۔ یہ حجویری ہولڈنگ، حجویری مداربہ مینجمنٹ کمپنی، HDS سیکیورٹی، CNG پاکستان، گلف انشورنس، کچھ کمپنیاں ان کی ہیں اور کچھ کمپنیوں کے اندر ان کی شیئر ہولڈنگ ہے۔ اس کے بعد دبئی میں ان کی جو پراپرٹی ہے، ایک فلیٹ ہے اجویری ولا ایمریٹس ہل میں، دوسرا ہے پام جمیرہ میں اپارٹمنٹ۔ یہ ان کے ریفرنس کے اندر لکھا ہوا ہے، کہ میں اپنی زبانی بات نہیں کر رہا۔ گاڑیاں ہیں، بینٹلے ہے، مرسیڈیز ہے، براک ہولڈنگ میں انویسٹمنٹ ہے، دارالنیان کے اندر انویسٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، جس میں ایک اکاؤنٹ میں 5.5 ملین کا ان کا بیلنس ہے، جو ان کے اپنے نام پہ ہے۔ ایک اکاؤنٹ میں 500,000 کا درہم کا بیلنس ہے، ایک اکاؤنٹ میں 3,20,000 کا بیلنس ہے۔ تو یہ سارے ان کے ایسٹس ہیں، جو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو صرف ایک گھر ہے، جس طرح وہ کیلبری کوئن نے کہا تھا کہ میری پاکستان تو کیا دنیا میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس طرح انہوں نے فرما دیا۔ اور ان کا پورا جو 4 شیٹ ہے، یہ یہاں پہ ہوئی ہے نیب کی طرف سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں۔ اور یہ والی جو چیز تھی، یہ JIT کا حصہ تھا، JIT میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے۔ بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ میں شاید کسی کے حکم کے اوپر ہی BBC چلے گئے تھے، اور جو لوگ کل میں کسی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا جی کہ میں بڑا عرصہ ایڈوائز کرتا رہا صحافت کی چیزوں کے اوپر، تو میری ایک ایڈوائس ہے کہ ہارٹ ٹاک پہ کبھی نہ جائیں یا وہاں پہ انٹرویو کبھی نہ دیں۔ تو انہوں نے شاید وہ غلطی کر دی۔ یہ ڈیسپریٹ ایفرٹ کیوں ہے؟ یا اس وقت جو یہ پورا ایک PDM کی صورت میں پورا ایک ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے۔ ملتان میں بھی ٹوٹل 6-7 ہزار لوگ جمع کر سکے، اسٹیڈیم بعد میں جا کے آکوپائی کیا، اور اس کے بعد آکوپائی کرنے کے بعد واپس گھنٹہ گھر میں آ گئے، اور وہاں پہ کچھ لوگ جمع کر کے ایک جلسہ بلکہ جلسی کی۔ اب لاہور میں جلسی کرنے جا رہے ہیں۔ وہ تو ایک بڑا الگ ٹاپک ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں، اپنے کارکنوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھیے، اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ملک اس وقت بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ تمام اکنامک انڈیکیٹرز بہتری دکھا رہے ہیں۔ جس حالت میں ہمیں فائنانس ملا تھا، اس سے بہت بہتری کی طرف ہے، اور یہ عالمی ادارے اس چیز کو مانتے ہیں۔ چاہے وہ ہمارا ایکسپورٹ ہو، جو اپورڈ ٹرینڈ ہے اس کا پرسنٹ بڑھ چکی ہے ایکسپورٹ پاکستان کی۔ فیصل آباد میں آپ جا کے دیکھیے، اس وقت جو ایکسپورٹر ہے اسپیشلی، وہ خوش ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو چکا ہے، فورن ریزرو بڑھ چکا ہے۔ بڑی ایک تفصیل ہے، یہ چیزیں ساری بہتر ہو رہی ہیں۔ اور یہ اس میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کس طرح سے پچھلی کووڈ کی ویو میں سب کے تعاون سے بڑی بہتر طریقے سے ہم اس سے بچ سکے۔ جتنا نقصان باقی ملکوں میں ہوا، اس کی نسبت پاکستان بہت بہتر حالات میں تھا۔ اور اب ہم ایک بڑے دوبارہ سے امتحان میں جا رہے ہیں، اور وہ ہے کووڈ کی 2nd ویو۔ اسلام آباد میں بھی کل ایک اور سٹیپ لیا گیا ہے، تمام یہاں پہ جو ریسٹورنٹس وغیرہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، صرف ٹیک اویز الاؤڈ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پازیٹیوٹی ریشو بہت اوپر جا رہی ہے، اور اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ اپنی رسپانسبلٹی دکھانی ہے، ذمہ داری دکھانی ہے۔ کووڈ سے بھی ہم نے پوری طرح سے لڑنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے ساتھ ساتھ بزنس کو بھی بچانا ہے، بیکاز پاکستان ان 2 ملکوں میں شامل ہے جو کووڈ کے باوجود جس کا GDP پلس میں ہے، مائنس میں نہیں گیا چائنا کے بعد۔ تو یہ بھی ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور اس سب میں جو سب سے بڑی ایک یہ جو ڈسرپشن ہے،
ایکسپورٹ ڈسرپشن یہ ہے کہ آپ لارج پبلک گیدرنگ کر رہے ہیں اور جب وہاں سے فیل ہو رہے ہیں تو مختلف چیزوں میں جا رہے ہیں. تو یہ ساری ڈسرپشن بیسیکلی اپنی ناکامی کو جو صاف نظر آ رہی ہے کہ عوام آپ کو بھول چکے ہیں, آپ نے اپنا پوری طرح سے دیکھ لیا کہ کتنی آپ کی ریلیونس ہے, چاہے وہ آپ کا گلگت بلتستان کا الیکشن ہو. آج وزیر اعظم صاحب وہاں پہ کابینہ کی حلف برداری کے لیے گئے ہوئے ہیں, جتنا آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عوام کا سپورٹ ملا وہ اس چیز کا آئینہ دار ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی سب سے پاپولر پارٹی ہے. اب اسی چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی بہت ساری ناکام کوششیں ہیں. یہ بھی ایک کوشش ہے, پی ڈی ایم بھی ہے. ہماری صرف یہ ہے کہ, اور میں سمجھتا ہوں شہری بھی بڑا اس وقت ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں, بہت کم تعداد میں ایسے پبلک گیدرنگ میں جا رہے ہیں جو بڑی اچھی بات ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آگے بھی کرے. ان کو کوئی پلیٹ فارم دے دیتے ہیں, کسی جگہ ممبر پہ کھڑے ہو جائیں, سارا دن بولتے رہیں, جو برا بلا ہمیں کہتے رہیں, لیکن عوام کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالیں. جی شکریہ بیرسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کی جو پریس کانفرنس تھی, جیسے بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ مین اس کا پرپز یہ تھا کہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی بدقسمتی تھی پاکستان کی جو ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے, اور ان کو عادت پڑی تھی یہاں پر مل جل کے چند ایک صحافیوں کے ساتھ مل جل کے کویسچن فیڈ کر کے کٹ کر کے انٹرویو کرنے کی. ان کو کیا پتہ تھا کہ سٹیون سیکر جو 56 سال کا ایک جوان ہے, کیپریکارن ہے, اس کی میرا خیال ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا بھی نہیں پتہ تھا. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے بیٹھنے پہ وہ جو مریم صفدر صاحبہ اکثر فرماتی ہیں ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, ان کو شاید اندازہ نہیں ہوا کہ ٹانگیں اس طرح کانپتی ہیں. اگر کل مریم صاحبہ ذرا کسی کو بھیجتی ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کا پاؤں پکڑ کے کوئی دیکھتا نیچے سے یا گھٹنا, تو پتہ لگتا کہ ٹانگیں کیسے کانپتی ہیں اور ٹانگوں کے اوپر سے پسینہ کیسے گرتا ہے. تو وہ کل قوم نے مظاہرہ دیکھا. لیکن اس میں جو سب سے تکلیف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھلے کرپٹ ہیں, مجرم ہیں, چور ہیں, لیکن ہیں تو آخرکار پاکستانی. جب یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ رونا تو یہ رونے گئے تھے کہ پاکستان میں ہمیں میڈیا نہیں ملتا, ہمیں پاکستان کا میڈیا کور نہیں کرتا, ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی. تو جس ملک کے یہ باسی ہیں, جہاں کا قانون اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, جہاں پہ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے, جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے آرمی چیف پہ حملے کرتے ہیں, جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے ہیڈ پہ جو ہے حملے کرتے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم پہ حملے کرتے ہیں, پاکستان کی نیب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ درجنوں لوگ مار دیے گئے ہیں, جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو فاشسٹ کہتے ہیں, جو بہت دیر سے ہمارے جو دشمن ملک ہیں وہ لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک فاشسٹ سٹیٹ ڈکلیئر کروایا جائے. اور 2000 سے لے کے آنورڈ آپ نے دیکھا کہ 2 دہائی انہوں نے یہ کوشش کی, اور اب انہوں نے ناکام ہو کے اس بات کے اوپر گھٹنے ٹیک دیے, جس کا کریڈٹ پاکستان کے میڈیا کو جاتا ہے, جس کا کریڈٹ پاکستان کی افواج کو جاتا ہے, جس کا کریڈٹ پاکستان کی عوام کو جاتا ہے, اور پاکستان کی پوری قوم کو جاتا ہے کہ ہم نے مل کے وہ بیانیے کی جنگ لڑی جو ہمارے دشمن ملک جو ہمارے خلاف انٹرنیشنل میڈیا میں رکھے ہوئے تھے فاشسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کروانے کے لیے, وہ بھلے UN میں آپ دیکھ لیں یا کہیں اور. تو آج یہ منہ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک فاشسٹ ہے. جب ان سے پوچھا یہ گیا سوال کہ آپ بتائیے کہ عمران خان کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جس سے وہ فاشسٹ ہیں, وہ چائنا کے ساتھ اسی طریقے سے جو پاکستان کی لانگ ٹرم پالیسی ہے اس سے بھی آگے بڑھ کے دوستی کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے. ریجنل جو ریلیشن شپ ہے ان میں دیکھیے افغانستان میں پیس میں پاکستان ایک لیڈنگ رول لے رہا ہے, اور عمران خان اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سارے پیس کے پروسیس کو. بھلے ہمارے مسلمان دنیا کے جو بڑے پلیئرز ہیں ان کے درمیان میں صلح جوئی ہو وہ, تو بتائیے پاکستان کہاں پہ فاشسٹ ہے یا عمران خان کہاں پہ فاشسٹ ہیں. تو اس کا جو جواب تھا, سوال گندم جواب چنا, وہ آپ نے دیکھ لیا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ بیمار تو لگتے نہیں, یہی انگریزی میں ایسے ہی کہا جا سکتا تھا مہذب طریقے سے. تو اس کا جواب یہ ہوا کہ آپ کو پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں ہیومن رائٹس کیا ہیں. پھر انہوں نے ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ 5 سال انتظار نہیں کر سکتے, آپ کو اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ اگر عمران خان کو مینڈیٹ 5 سال کا ملا ہے تو آپ انتظار کر لیجئے 5 سال, اور اس کے بعد جا کے جب, اور یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں, اگر آپ پاکستان جانا پسند فرمائیں گے تو تب آپ وہاں جا کر الیکشن لڑ لیجئے گا. تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا تھا, جو ہم بہت دیر سے آپ کو بتا رہے تھے یہاں پر
کہ اگر الیکشن چوری ہوا تھا تو پٹیشنز آنی چاہیے تھی تو آپ کو 2013 اور 2018 کی جو پٹیشنز ہیں ان کا موازنہ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 2018 میں ہم نے پنجاب سے زیادہ پٹیشنز کی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ صرف ہے ہی اب پنجاب کی پارٹی, تو اس لیے میں صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں, باقی تو انہوں نے کہیں سے سیٹیں نہیں جیتیں. تو یہ پنجاب کی پارٹی ہے, پنجاب میں یہ ہارے اور جیتے ہیں, تو پنجاب میں ان سے ہماری پٹیشن زیادہ ہیں الیکشن میں. ہر طرح سے ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شاید باقاعدگی کوئی ہوئی, یا ہمارے ووٹ صحیح نہیں گنے گئے, یا کوئی چیز بھی جو بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ملک میں آپ کو پتا الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم نہیں ہے, چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس کا جواب یہ جب اینکر نے دیا کہ یورپی یونین کے مبصر نے کنکلوسیو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوئے, ایک ٹرو مینڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ آئی, تو انہوں نے کہا پوری رپورٹ پڑھیں. بندہ پڑھا لکھا ہو تو اس کو شاید یہ پتہ ہوتا ہے, ایون وکیل صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, اب جلدی سے کوئی پٹیشن بھی پڑھیں تو پریئر کو پڑھتا ہے بندہ کہ یار مانگا کیا جا رہا ہے, یا جج صاحب کا ڈیسیجن ہو تو اس میں جو آخری پیراگراف ڈیسیجن کا ہوتا ہے, کنکلوژن کا ہوتا ہے, وہ ساری چیز کو سم اپ کرتا ہے. جتنی بھی پہلے بحث ہوتی ہے, اگر اس کے اوپر آپ کوئی کنکلوسیو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ اس کا ارک ہوتا ہے, وہ اس کا جوس ہوتا ہے آخر پہ. تو وہ بھی ان کو ٹیوشن پڑھانی پڑی ڈار صاحب کو. اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بی بی سی بہت دیر سے نواز شریف صاحب کو کانٹیکٹ کر رہا تھا, جو میری انفارمیشن ہے, کہ وہ انٹرویو دیں, کیونکہ بی بی سی کے پاس کچھ سوال تھے, اس پہ شاید وہ کوئی ڈاکومنٹری کرنا چاہ رہے تھے. پہلے تو وہ بیماری کا بہانہ لگاتے رہے, پھر اب جب وہ پاکستان میں جلسوں میں خطاب کر رہے ہیں تو پریشر بڑھ گیا انٹرویو کا. پھر مریم صفدر صاحبہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ٹبر کا جو سب سے پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو بھیجتے ہیں, کیونکہ انٹرویو انگریزی میں ہونا ہے. اور جب ان کو بھیجا گیا تو پھر کیا ہوا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ تصویریں آپ نے پاکستان میں دیکھی تھیں. ہم بھی ویسے کم ظالم نہیں ہیں, اس طرح کے کام آپ لوگ بھی کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ پریس کانفرنسز میں, اتنے اچھے آپ بھی نہیں ہیں, اسٹیون سیکر کی طرح کے آپ ہیں, یہ والے کام آپ بھی کرتے رہے ہیں یہاں پر. تو تصویریں تو ڈار صاحب کی پہلے بھی ہوتی تھی, حالات تو ان کے پہلے بھی ایسے ہوتے تھے, لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہ جو 56 سال کا جوان ہے, جب ان کے سامنے بیٹھنا پڑا تو کچھ ایسے حالات ہوئے. کبھی زبان باہر آئی, کبھی دونوں آنکھیں باہر آئیں, کبھی دونوں آنکھیں ٹیڑھی ہوئیں, کبھی منہ پہ شرمندگی تھی لیکن آنکھوں میں بے شرمی تھی. جب کہا کہ میری صرف ایک ہی پراپرٹی ہے, حالانکہ دی نیوز کی سٹوری ہے پاکستان میں دسمبر 30 2017 کی, جس میں علی ڈار نے خود کنفیس کیا ہے کہ انہوں نے 52 ولاز جو ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں, یہ ان کی اپنا کنفیشن ہے. تو ایک تو آئندہ شریف فیملی اور ان کا اہل و عیال ایک بات سمجھ لے, جو ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ اگر کمائی حرام کی ہو تو اولاد بری نکلتی ہے. تو ایک تو ان کو ان کی اولاد مرواتی ہے, جب بھی مرواتی ہے. وہ پہلے ایک بھائی نے الحمدللہ کہہ کے مروایا تھا, آپ کو یاد ہے. اس کے بعد مریم بی بی نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور اب آپ علی ڈار صاحب کا ایک تو یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, باپ کہہ رہا ہے کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اسی انٹرویو میں کیونکہ جو آگے بندہ بیٹھا ہوا ہے, اب صحافی تو زیادہ ہمارے پاکستان میں بھی جو 99% ہے وہ اچھی صحافت کرتے ہیں. کئی دفعہ یہ کسی طریقوں سے وہ کٹوا دیتے ہیں سٹوریز, یا انٹرویو دیتے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ ہاتھ ملے ہوں. آپ کی طرح تو انڈیپینڈنٹلی تو بیٹھتے نہیں ہیں. آپ کو وہ بھی موقع یاد ہوں گے جب اسحاق ڈار صاحب فرماتے تھے کہ یہ صحافی نے سوال کیوں کیا, اسے پریس کانفرنس سے باہر نکال کے پھینکو. وہ ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے. یہ ورڈ تھے کہ اسے باہر پھینکو یا باہر نکالو, شاید دونوں میں سے ایک لفظ تھا. اب اسٹیون سیکر کو تو باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا وہاں سے, اسٹوڈیو سے. اور دوسرا میں کمال ایک اور بات کرتا ہوں جو میرے خیال میں پاکستانی میڈیا کو بھی اب کرنی چاہیے. ہمارے ہاں اینکر کی شکل بہت دکھاتے ہیں ٹی وی پہ, جو کل میں نے سیکھا 90% ٹائم انہوں نے ہوسٹ کے چہرے پہ رکھا, کیونکہ اینکر کو تو سارے جانتے ہی ہوتے ہیں, دیکھتے ہوتے ہیں. اس سے ایک بات بڑی اچھی لوگوں کو سمجھ آئی کہ جواب دیتے ہوئے ہی تاثرات نہیں ہوتے, جب اینکر سوال پوچھ رہا ہوتا ہے تب بھی تاثرات معنی خیز ہوتے ہیں. جیسے جب انہوں نے سوال کیا کہ پاکستان کی عوام اب مہنگائی وہاں پر ہے, انفلیشن زیادہ ہے, اور اس پہ اسحاق ڈار کی جو خوشی تھی نا وہ دیدنی تھی, کیونکہ پچھلے 15-20 منٹ سے وہ سلاٹر ہو رہے تھے, تو انہیں لگا کہ اب نکلنے کا کوئی رستہ بنا. تو اگلا سوال انہوں نے جب داغا, جس میں انہوں نے کنیکٹ کیا کہ آپ ہی کی لوٹ مار ہے بنیادی طور پہ, جس کو آج عوام بھگت رہی, تو پہلے حالات برے ہیں, آپ اور حالات برے کرنے جا رہے ہیں. تو وہ جو کنٹراسٹ تھا ان کے چہرے کا ود ان دوز سیکنڈز, تو میں جیسے ہمارے کچھ اچھے دوست پروڈیوسرز ہیں, راجہ عدیل اور بہت سارے, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ یہ ٹیکنیک بھی رکھیں کہ اس طرح کا, ایون جب بیرسٹر صاحب بھی بیٹھیں تو ذرا کیمرہ جو ہے وہ ہوسٹ پہ رکھیں اور ان کے تاثرات بھی دیکھیں. جو ہم نے ہر چیز میں سے ہم سیکھتے ہیں,
تو کل ایک ٹیکسٹ بک کیس بنا ہے ڈار صاحب کا. پہلے بھی انہوں نے آپ کے سامنے 2000 میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی. اور پاکستان کی تاریخ میں منی لانڈرنگ, چوری چکاری میں اگر کسی کو دائی کا درجہ حاصل ہے تو اسحاق ڈار ہیں. وہ ان تمام جرائم کی دائی ہیں, کیونکہ ان کو ان تمام جرائم کو میرے خیال میں تو پیدا کرنے والے وہ ہیں, ان کا طریقہ بتانے والے وہ ہیں. اور کل جو ان کا وہاں سلاٹر ہوا اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی. پھر سوال یہ پوچھا گیا کہ جب کہا گیا جی کہ پاکستان کی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ہمارے خلاف ہے اور ملک کو بڑی بری طرف کو لے کے جا رہے ہیں. تو سوال پوچھا گیا کہ آپ جب ضیاء الحق کے ساتھ تھے تو کیا تب یہ ٹھیک تھا؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے, آپ کو پرورش کر رہے تھے, آپ کو تگڑا کر رہے تھے, تو آپ خوش تھے. آج اگر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی ہے یا آپ کو عدالتوں کا جواب دینا ہے تو آج آپ ناراض ہیں. تو اس کا جواب آپ کے سامنے تھا. کیا تھا؟ کون سی تھیری تھی سر وہ, مجھے بھول گیا, ایولیوشن کے کون سی کو, ڈارون کی, وہ جو بندر سے انسان بننے کی ایک تھیری تھی, وہ تھیری پیش کر دی گئی. وہ ان کا قصور نہیں, وہ بکھلائے ہوئے تھے, وہ یہ کہنا نہیں چاہتے تھے. یقین کریں وہ ہرگز نواز شریف صاحب کو بندر نہیں کہنا چاہتے تھے, یہ یقین کیجیے آپ. وہ ان کی عزت کرتے ہیں, سمدھی ہیں, وہ ان کے لیڈر ہیں. مجھے قطعی یقین ہے کہ انہیں بندر نہیں کہنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ بکھلا اتنے گئے. میں نے بتایا کہ 56 سال کا ایک جوان آدمی سامنے بیٹھ کے انٹرویو لے رہا تھا, اور اس سے مجھے تو انٹرویو لینے کا بھی سمجھ آئی, بہت کچھ میں نے سیکھا. مجھے امید ہے اور بھی بہت سارے لوگ سیکھیں گے جن کو نواز شریف صاحب انٹرویو دیتے ہیں. اور کچھ تو بہت ہمارے میجورٹی تو ہمارے بہت اچھے صحافی ہیں, لیکن جو صحافی نواز شریف صاحب کا انٹرویو لیتے ہیں یا مریم صاحبہ کا انٹرویو لیتے ہیں, کیونکہ وہ بغیر ملی بھگت کے تو انٹرویو وہاں ہوتا نہیں ہے, تو ان کو بھی سیکھنے کو موقع ملا ہوگا کہ انٹرویو کیسے لیا جاتا ہے. آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ رکھنی تھی کہ ایک بات طے ہے کہ جب ان کو یہ بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہاں میڈیا پہ نہیں آنے دیا جاتا, تو یہ ویلکم ہے, یہ پاکستان کے میڈیا پہ بھی آئیں. صرف ان کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑنا ہے. پہلے پاکستان آئیں, عدالتوں میں اپنا کیس لڑیں, اپنے آپ کو ایبسکانڈر سے ایک نارمل انسان بنے. تو پاکستان کا میڈیا کھلا ہوا ہے, اگر آپ کے باقی سارے ٹبر کے لیے کھلا ہوا ہے تو آپ کا ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیا بول سکتے ہیں, کیا بات کر سکتے ہیں, وہ کل سب نے دیکھ لیا. اور یہی بات پرائم منسٹر عمران خان ان کے بارے میں 24 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, نالائق ہیں, کرپٹ ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے کبھی عزت کا باعث نہیں بن سکتے. آگے سے جو اگلی نسل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مریم صاحبہ جب بولتی ہیں ان کے منہ سے بھی جھوٹ نکلتا ہے. وہ بھلے ملتان کی جلسی کے اندر ان کی تقریر ہو, بھلے کسی اور میں ہو, آپ کے سامنے وہ تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں. تو ان کا وتیرہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے. یہی کوشش کل بی بی سی کے سامنے کرنے کی کوشش کی گئی. میری اطلاع تو ایک ہے کہ شاید ایک ڈاکومنٹری بھی آئے, وہ بی بی سی سے آئے یا کہیں اور سے آئے, کیونکہ اس کا مواد وہاں پر چند صحافیوں کے پاس ہے جو ان کو سوال بھیج چکے ہیں. اور اسی پریشر میں مریم صاحبہ کے کہنے پر یہ بیچاروں نے دوبارہ قربانی دی ہے. یہ زیادتی کر رہے تھے ان کے بارے میں کہ انہوں نے چوز کیا وہاں انٹرویو دینا. میرا نہیں خیال وہ چوز کیا, انہیں ذبح ہونے کے لیے سامنے بٹھایا گیا ہے, کیونکہ وہ خاندان کے سب سے پڑھے لکھے آدمی تھے. اور اگر پڑھے لکھے بندے کا حال یہ ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ انٹرویو میں کہا کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور پھر جب اگلا سوال داغا گیا تو میری ایک پراپرٹی ہے, پھر داغا گیا تو پھر بالکل ہی جواب کسی اور طرف لے گئے. حالانکہ آپ کے سامنے میں نے بتایا دسمبر 30, 2017 ان کے بیٹے کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں دبئی میں ان کا ایک ولا ہے کہ ہمارے 52 ولاز ہیں. تو بنیادی طور پر عوام کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اصل چہرہ ہے. جو کل بی بی سی میں ہوا, جو پاکستان کے لیے ایز اے پاکستانی میرے لیے شرمندگی ہے. جو ہماری پولیٹیکل مخالفت اپنی جگہ, یہاں بیٹھ کے میں جملے بازی بھی کروں گا, اٹیک بھی کروں گا, لیکن اگر یہ والے کام آپ اردو میں کر لیا کریں, کیونکہ آپ چوری چکاری بھی اردو میں ہی کرتے ہیں, آپ کا تمام کاروائی پنجابی اور اردو میں, آپ سری پائے بھی اردو میں ہی کھاتے ہیں, تو آپ جب مال پانی اردو میں کھاتے ہیں تو میری آپ سے 10 بدس گزارش ہے کہ آپ انٹرویو بھی اردو میں ہی دے لیا کریں. یہیں گھر اپنے کسی بندے سے بےزتی کروا لیا کریں. کاشف صاحب بیٹھیں یا دوسرے دوست بیٹھیں, کدھر انہی کے ہاتھوں میں ذلیل ہو لیں, ادھر گھر کی بات گھر رہ جائے گی. آپ ادھر سٹیون سیکر کے ہاتھوں ذلیل ہونے گئے ہیں, اور بی بی سی میں بیٹھ کے آپ نے پاکستان کے لیے بھی ہزیمت اٹھانے کی کوشش کی. پاکستان کے پرائم منسٹر کو فاشسٹ کہہ کے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا آپ کو مشورہ ملا کہ آپ عدالتوں میں جائیے. آپ نے کہا میں ابھی بھی بیمار ہوں, عدالتوں میں جائیے.
آپ نے پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر الزام لگایا تو پوچھا گیا جو پہلے آرمی چیف آپ کو سپورٹ کرتے تھے ان کا کیا بنا. تو بنیادی طور پر عوام کو یہ انٹرویو بار بار دیکھنا چاہیے. میں نے کسی سے ریکویسٹ کی ہے, بی بی سی کو کریں گے ایک, کیونکہ ان کے کاپی رائٹس ہیں, کہ اگر وہ اسے اردو میں ڈب کر کے پاکستان کی عوام کو دکھائیں. یہاں کے وزیر خزانہ رہے ہوئے ہیں کہ یہ قابلیت تھی ان لوگوں کی جو وزارت خزانہ میں, یقین کیجئے میرٹ پہ ایک کلرک نہیں بن سکتے, وہ ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں. یہ نہیں بتا سکتے کہ میری ایک پراپرٹیز ہیں یا زیادہ پراپرٹیز ہیں. تو یہ اللہ الحق ہے جو عمران خان کہتے تھے, جو عمران خان 24 سال سے عوام کو بتاتے تھے, وہ نہ صرف یہ پاکستان میں, لندن تو کیا پاکستان میں یہ ذلیل ہوئے ہیں, تو اب یہ لندن میں بھی ہو رہے ہیں. اور جہاں جائیں گے ضلالت ان کا مقدر ہے, کیونکہ انہوں نے زلزلہ زدگان کا پیسہ کھایا ہے, غریب کا پیسہ کھایا, اور یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ کے سوال جی. اسلام آباد میں معاون خصوصی شہباز گل اور شہزاد اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشتاق حسین بحیثیت وزیر حکومت گلگت بلتستان خدائے بزرگ و برتر کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مملکت خدا داد پاکستان کا وفادار رہوں گا اور میں اپنے فرائض ایمانداری اور وفاداری سے انجام دوں گا اور جو بھی دفتری راز بالواسطہ یا بلا واسطہ بحیثیت وزیر میرے علم میں آئے گا اس کی اطلاع کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی پر ظاہر کروں گا. اللہ میرا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. میں معزز اراکین کابینہ سے گزارش کروں گا کہ حلف نامے پر اپنے اپنے دستخط ثبت کر کے اپنے سامنے رکھ دیں, جن کو گورنر ہاؤس کا سٹاف اٹھا کے پھر گورنر صاحب کی توثیق کے بعد کیبنٹ ونگ میں جمع کرائیں گے. خواتین و حضرات, معزز اراکین کابینہ کے حلف نامے پر دستخط ثبت کرنے کے ساتھ ہی حلف برداری کی تقریب اختتام پذیر ہوتی ہے. اب میں عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نو منتخب حکومت گلگت بلتستان, معزز شرکاء اور عوام گلگت بلتستان سے خطاب فرمائیں. معزز حاضرین, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا ٹھیک ہے. آج میں گلگت بلتستان کی کابینہ اور خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں, اور میں یہ آپ سے امید لگاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وہ منتخب حکومت گلگت بلتستان میں آئے گی جو کہ ایک نئی ٹریڈیشن پیدا کرے گی. ایک حکومت ایک ایسی آئے گی جو ایک ایسا گورننس کا سسٹم دے گی کہ ہمیشہ کے لیے آپ نئی سٹینڈرڈز قائم کر دیں گے. تو میں سب سے پہلے تو وہ پرائم منسٹر ہوں جو کوئی بھی پاکستان میں ایسا پرائم منسٹر نہیں جس نے یہ سارے علاقے کو اس طرح دیکھا ہو جو میں نے دیکھا ہے. 15 سال کی عمر میں پہلی دفعہ آیا تھا جب ابھی کاراکورم کا یہ سڑک بھی نہیں بنی تھی, ہائی وے نہیں بنی تھی, اور اس کے بعد میں کرکٹ کھیلتا رہا. جیسی کرکٹ سے مجھے فرصت ملی, کیونکہ سردیوں میں گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا, تو جیسے ملا تو پھر میں تب سے سارے علاقے میں پھر سے واپس آیا, اور میں آپ کا سارا علاقہ جانتا ہوں, آپ کے مسئلے جانتا ہوں.
اور جو پوٹینشل ہے اس علاقے کا وہ بھی جانتا ہوں، اور میرے خیال میں کہ ہم جو انشاءاللہ ہماری یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو ہم اب جس راستے پہ جس رخ پہ گلگت بلتستان کو اب ہم ڈالیں گے، یہ سب انشاءاللہ عوام کی زندگی بدل جائے گی۔ تو میں پہلے تو جو چیزیں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے لیے کیا کام کریں گے، اب نئی حکومت آئی ہے کیا کرے گی آپ کے لیے، تو سب سے پہلے تو جو پروونشنل سٹیٹس ہے اس کے اوپر فوری طور پہ کام کریں گے، تاکہ جو احساس محرومی رہی ہے اب تک یہاں وہ دور کی جائے۔ میں جب بھی یہاں آتا تھا مجھے نوجوان یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں بتائیں ہم کیا پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے حقوق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو مجھے جی تو تب سے مجھے احساس تھا کہ ہمیں لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ پاکستان کے برابر کے شہری نہیں ہیں۔ یہ احساس دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ جو ہم نے اب نیا آپ کے لیے سیٹ اپ بنایا، اور جو انشاءاللہ اس کے اوپر اب ڈیٹیلز میں کام ہوگا کہ کیسے آپ کا یہ پروویژنل سٹیٹس جو پروونس کا ہے اس کے اوپر پوری طرح کام کیا جائے، اور فوری طور پہ ہم کمیٹی بٹھائیں گے جو اس کے اوپر اب باقاعدہ ٹائم لائنز کے ساتھ کام کرے گی۔ تو یہ تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا ایک جو ایشو تھا وہ ختم ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ، آپ کو یہ فیلنگ بالکل نہیں رہے گی۔ اور ہمیشہ جو دنیا کا سسٹم کامیاب سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے سیلف گورننس۔ لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے، کوئی باہر سے آ کے ان کو بتا نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کو کس طرح کی ڈیولپمنٹ چاہیے۔ ہم اسلام آباد سے آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ پروجیکٹ اے بنایا جائے یا پروجیکٹ بی بنایا جائے، یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ اس کے اوپر فوری طور پہ اب کام ہوگا، اور یہ ہماری ویژن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز مدینہ کی ریاست میں یہ تھی کہ انہوں نے جو پرائرٹائز کیا کہ کیسے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے، جو لوگ پیچھے رہ گئے زندگی کی ریس میں ان کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے چیز کی تھی۔ پیسے بھی نہیں تھے، غریب لوگ تھے اس وقت، لیکن اس ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہماری پرائرٹی ہوگی کہ جو کمزور غریب طبقہ، جو معذور ہیں، جو بیوہ سے اوپر لے کے آنا ہے۔ تو اسی طرح نمبر 1 ہماری پرائرٹی وہ ہے۔ ہمارا احساس پروگرام جو ہم لے کے آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پروگرام ہے، جس کو کہتے ہیں پاورٹی ایلیویشن، غربت ختم دور کرنے کے لیے، وہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہے۔ وہ گلگت بلتستان میں بھی آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس کی، کیونکہ یہاں زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں زندگی کی ریس میں۔ تو انشاءاللہ وہ احساس پروگرام ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے آپ کے لیے جو سب سے خوشائن چیز ہے میرے خیال میں، ایک غریب گھرانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب اس گھر میں بیماری ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، وہ چیزیں بیچ دیتے ہیں، قرضے میں مقروض ہو جاتے ہیں کسی کا علاج کرواتے ہوئے۔ تو ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں، سارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ہیلتھ انشورنس لے کے آ رہے ہیں۔ 10 لاکھ روپیہ ایک گھر کے لیے کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنا علاج کروا سکتے ہیں، 10 لاکھ تک۔ اس کے علاوہ جو ٹورزم ہے، کیونکہ میں آپ کے علاقے کے ٹورزم کے پوٹینشل کو جانتا ہوں، کیونکہ میں سارا دیکھا ہوا ہے آپ کا علاقہ، لہٰذا ٹورزم کے اوپر ہم پورا زور لگانے لگے۔
गर्मियों के अंदर तो वैसे ही अब जो मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से कि यहाँ एक पूरी एक इनकलाब आ चुका है टूरिस्ट का, बल्कि यहाँ जगह नहीं होती टूरिस्ट के लिए ठहरने के लिए। सारे होटल भर जाते हैं, जो अपने गेस्ट हाउसेस लोगों ने बनाए वो भी भर जाते हैं। तो और बदकिस्मती से कोरोना की वजह से ये पिछली गर्मियों में उतना उस तरह नहीं टूरिस्ट आ सका। लेकिन मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि 2 किस्म की जो टूरिज़म है, एक तो अंदरूनी हमारी टूरिज़म है, हमारा नौजवान है मोबाइल फ़ोन की वजह से जब वो कहीं जाता है वो अपनी तस्वीर लगा देता है फेसबुक के ऊपर, वो फेसबुक के ऊपर देखता है, आपको एडवर्टाइज ही नहीं करना पड़ता, वो जो फेसबुक पे चलता है वो सारी दुनिया में जब तस्वीरें जाती हैं तो दुनिया से लोग आ रहे होते हैं। मैं जब यहाँ 3-4 साल पहले आया था तो मैंने देखा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, बरतानिया से, यूरोप से पाकिस्तानी यहाँ ठहरे हुए थे होटल्स के अंदर, सब होटल भरे हुए थे। तो ये अब ये बढ़ती जाएगी आपकी टूरिज़्म। तो उसके लिए हमने आपके लिए सस्ते कर्जे देंगे ताकि लोग अपने घरों के साथ गेस्ट रूम बना सकें, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। तो एक तो ये हमने पूरा प्रोसेस शुरू किया हुआ है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको वज़ीर आला साहब आपको हम पूरा अपडेट करेंगे कि हम क्या क्या प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि लोगों के पास बड़े सस्ते कर्जे मिलें ताकि वो टूरिज़्म के लिए अपने घर के साथ एक्स्ट्रा कमरे बना सकें। उसके अलावा मैं भी पिछले हफ्ते ऑस्ट्रिया से एक बहुत बड़ी कंपनी है, उससे मेरी मुलाकात हुई, तो वो स्कीइंग के स्पेशलिस्ट हैं। अब स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो ज़्यादा पैसा स्विट्ज़रलैंड में बनता है वो टूरिज़्म से, वो स्कीइंग से बनता है और ऑस्ट्रिया में भी बनता है। अब ये जो मेरे पास कंपनी जब मेरी मुलाकात हुई वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है, तो उनके पास वो जो टाइम है स्कीइंग का वो कम होता जा रहा है। तो वो मेरे पास आया, उसने कहा कि जो हमारे यहाँ इलाके हैं वो इतने ऊंचे हैं अब कि यहाँ बड़ी देर तक स्कीइंग हो सकती है, यानी 7-8 महीने तक स्कीइंग हो सकती है। तो उनसे हमने बातचीत शुरू की है कि आहिस्ता आहिस्ता स्कीइंग के यहाँ इलाके डेवलप करें। उससे क्या होगा, अभी तक तो सिर्फ गर्मियों में आपके पास टूरिस्ट आते हैं, जब स्कीइंग आ गई तो गर्मियों में भी आएंगे, सर्दियों में भी आपके पास टूरिस्ट आएंगे और बाहर से आएंगे, जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे मुल्क में आएगा। उसके अलावा स्कर्दू का हस्पताल शुरू किया हुआ हमने 250 बेड का, इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको, इसलिए कि मुझे पता है कि यहाँ बड़ा मुश्किल होता है जब लोगों के पास यहाँ हस्पताल नहीं है या लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह इस अस्पताल को हम अपग्रेड करते रहेंगे। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनाने के यहाँ बड़ी जगह हैं, तो हमने फैसला किया 300 मेगावाट टोटल बिजली यहाँ, जो सारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बिजली हो जाएगी अगर हम 300 मेगावाट बनाएं। तो 2 बन रहे हैं हमारे, 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, पावर स्टेशन बन रहे हैं, 2 पाइपलाइन में हैं, उनके PC1 तैयार हो गए हैं और 2 और के हमने अप्रूव कर दिए हैं। तो 6 तो आपके स्टेशन बन जाएंगे। उसके अलावा जो हमने पख्तूनख्वा में किया था माइक्रो हाइडल स्टेशन, छोटे छोटे स्टेशन, वो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि छोटे छोटे इलाकों में छोटा छोटा एक ऐसा स्टेशन जो कि सारे गाँव को बिजली दे सके, वो भी, और उसके साथ सोलर भी, ये भी कोशिश करें कि ताकि आपके सारे इलाके में बिजली आ जाए। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीपैक के रास्ते में है, बल्कि हमारी कनेक्शन ही चाइना से गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए है। और उसके लिए हमने फ़ैसला किया एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। अब तक यहाँ मसला ये है कि हमारे पास बिजली इतनी नहीं थी, तो साथ साथ जैसे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनता जाएगा और उसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका बनता जाएगा। गवर्नमेंट उसके अंदर काम होता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और बाकी
خود انڈسٹریز آ کے وہاں لوکیٹ کرتی ہیں. اور کیونکہ یہ سی پیک کے راستے میں ہے تو یہ پہلا انشاءاللہ ہم ایک اسپیشل اکنامک زون آپ کے لیے ہم بنائیں گے. اور انشاءاللہ جو ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک ٹورزم کا ہب بنا دیں. اب میں آپ کو تحریک انصاف کی ویژن کی بات کرتا ہوں کہ میری ویژن کیا ہے. میری ویژن یہ ہے کہ ایک تو جب مدینہ کی ریاست کے اوپر چلتے ہوئے ان اصولوں پہ نچلے طبقے کے اوپر ہم پورا زور لگائیں, ان کو اوپر اٹھائیں. اللہ کی برکت آئے گی اس ملک پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جس ملک میں جو ریاست اپنے کمزور طبقے کا دھیان نہیں رکھتی وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتی. یہ ذہن میں ڈال لیں, کیونکہ اللہ غریب کی تکلیف دیکھتا ہے. اس کی غریب کی جب وہ مشکل وقت میں اس کی جو آواز ہے وہ اللہ سنتا ہے. برکت نہیں آتی ان معاشروں میں. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے, انہوں نے سب سے زیادہ زور اپنے کمزور طبقے کو دیا. وہی انشاءاللہ ہماری اب کوشش ہے. ہیلتھ کارڈ ہے, احساس پروگرام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان علاقوں کے اوپر بھی ہمارا سب سے زیادہ زور ہے, جس میں گلگت بلتستان ایک علاقہ ہے, جس میں ہمارا قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہ دوسرا ہے, اور تیسرا بلوچستان ہے. ابھی جو ساؤتھ بلوچستان میں گیا تھا تربت میں, تو وہ پیچھے رہ گیا ان کا. وہ بلوچستان میں بھی کوٹا کے ارد گرد علاقے بہتر ہیں, لیکن جو ساؤتھ میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو ادھر بھی ہم نے پوری اب زور لگا رہے ہیں کہ ساؤتھ کے اوپر بھی پورا بلوچستان کو اٹھائیں. تو ایک تو یہ ہے ہمارا. اور جو وزیر اعلیٰ صاحب آپ اور کابینہ کے لیے میرے لیے میں جو آخری بات کروں گا وہ یہ, دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے, لیڈر کی جو سب سے بڑی دو کوالٹیز وہ بہت ضروری ایک لیڈر میں ہونا ہوتی ہے, صادق اور امین. دنیا کے گریٹسٹ لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ہمیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ان کی سنت پہ چلو. وہ گریٹسٹ لیڈر کی یہ جو کوالٹی تھی کہ ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ سچا انسان ہے. انہی کے قدموں پہ چل کے جو میں اپنا بڑا لیڈر مانتا ہوں وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. قائد اعظم کے بھی دشمن سب کہتے تھے کہ یہ آدمی سچا آدمی. وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے قائد اعظم, عوام کو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن کہتے تھے جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہی کہہ رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اوپر جو یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری آتی ہے, بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو ایک خاص مقام دیا ہے وزیر اعلیٰ اور وزیروں کو کہ آپ اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. تو بنیادی یہ دو چیزوں سے نہ ہٹنا, صادق اور امین. ایک حدیث ہے کہ شیطان انسان کے گناہوں کو پبلک میں نشر کر دیتا ہے. آپ چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, وہ گناہ باہر نکل آتا ہے. اب کس کو کیا پتا تھا کہ آپ نے اپنا نیب کا ہیڈ بھی رکھ لیا, آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سے سمجھوتا بھی کر لیا, مکمکا بھی کر لیا دونوں سب سے. کسی کو کیا پتا تھا کہ پینما کے اندر انکشاف ہو جائے گا اور 4 جو بڑے بڑے معاملات ہیں وہ باہر آ جائیں گے, اور اس کے بعد آپ کی پھر سے ٹرائل شروع ہو جائے گی. دیکھیں یہ چوری چھپتی نہیں ہے, اور یہ چوری کو چھپانے کے لیے, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور وہ جو انسان پیسہ بناتا ہے اپنی اولادوں کے لیے, تو اولادوں کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ان میں وہ پیسہ بچانے کے لیے وہ بھی سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں.
اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کی بھی تباہی کرتا ہے, آپ کی اولادوں کی بھی تباہی کرتا ہے. یہ جو حرام کا پیسہ ہے یہ ایک اللہ کی لعنت ہے. میں دونوں آصف زرداری اور نواز شریف کو 30-40 سال سے جانتا ہوں. میں نے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا دیکھا ہے. یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے. اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان کے اوپر کہ ان کی کیا حالت بنی. کبھی جیل میں جا رہے ہیں, کبھی باہر آ رہے ہیں, کبھی جھوٹ بول کے لندن جا رہے ہیں, کبھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں, سب کے چوری کا پیسہ بچانے کے لیے. پھر بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ لندن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر یہ پوری APDM کیمپین کر رہی ہے. کرونا میں لوگ مر رہے ہیں, بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, ہر روز اموات بڑھتی جا رہی ہیں. کل ہماری 3-2.5 مہینے کے بعد سب سے زیادہ لوگ ہمارے کرونا سے گئے تقریباً 70 سے اوپر. لیکن وہ جلسے کر رہے ہیں. پتہ ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو کرونا پھیل جاتی ہے, سب کو پتہ ہے. سارے میڈیکل ورکرز, ڈاکٹرز, نرسز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر پڑتا جا رہا ہے ہسپتالوں میں, اور وہ جلسے کر رہے ہیں. اس لیے کیوں کر رہے ہیں؟ چوری بچانے کے لیے. حرام کا پیسہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ جو سب سے بڑا بیماریوں کی جڑ ہے نا, جس سے کینسر بھی پھیلتی ہے, ہارٹ ڈیزیز بھی, بلڈ پریشر بھی, ڈائبٹیز بھی, وہ ہے سٹریس, ذہنی دباؤ. یہ سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. سب سے زیادہ بیماریوں کی ڈر سٹریس ہے. اور اگر آپ نے سٹریس دیکھنا تھا تو کل ایک ہارٹ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدھر اسحاق ڈار, پاکستان کے وہ پرانے وہ جو فائنانس منسٹر, ان کی شکل دیکھ لیتے. اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سٹریس کیا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں بھی اس کو ہارٹ, اس نے کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے, اگر وہ نہیں بھی ہے تو اس سے ہو جانا تھا. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, سب دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ آج ایز پرائم منسٹر, آپ کی پارٹی کا ہیڈ, خاص آپ کو تاکید کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے لیے. جتنی آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے, آپ کو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا, اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے. زندگی آپ کی جتنی مرضی مشکل ہو, سوئیں گے آپ اچھی نیند, کوئی آپ کے اوپر دباؤ نہیں ہوگا, لوگوں کی دعائیں آئیں گی آپ کو. جب آپ ایک انسانیت کی مدد کرتے ہیں, یہ یاد رکھیں, اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے. جب اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے تو آپ کی روح خوش ہوتی ہے, اور روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ, اور وہ انسان کو سکون دیتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی آسان نہیں تھی. ہم قرآن میں صرف ہم اپنی نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. تو اللہ کو تو حبیب ایک ہی تھا, قرآن میں تو ایک اللہ کا حبیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی, اس کا مطلب کہ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو نماز میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا. تو ان کا راستہ آسان نہیں تھا, بڑا مشکل راستہ تھا, بڑی اونچ نیچ مشکل وقت گزارا انہوں نے, لیکن سکون تھا ان کو. کبھی جو ان کو دیکھتا تھا مشکل سے مشکل وقت میں, ان کی شکل پہ کوئی سٹریس نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ان کی روح خوش تھی, کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہے تھے. اور وہ ہے آپ کا کام. جب آپ اپنی عوام کی خدمت کریں گے, آپ اللہ کا کام کریں گے. آپ اللہ کا کام کریں گے, اللہ آپ کو وہ خوشی دے گا جو کبھی پیسہ وہ خوشی خرید نہیں سکتا. اور آپ انشاءاللہ اس گلگت بلتستان میں وہ چینج لے کے آئیں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, سینٹر آپ کی پوری مدد کرے گا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کا ٹائم پورا ہو تو گلگت
وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان کی نومنتخب کابینہ ارکان کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی یہ نئی حکومت نئی روایت قائم کرے گی.